سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور و معروف صحابی ہیں اور ہر صحابی کا اپنا رنگ ہے، ان کا بھی ایک عجیب رنگ ہے۔ خود اس حدیث میں فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے لگا۔ یہ اعزاز بھی عجیب جن صحابیوں کو ملا کہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہنے یا رسول اللہ اس میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ کیا والدہ تھیں الحمدللہ، اور کیا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کتنا کرم فرمایا اور ان کو خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ 8 سال کی عمر سے کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ تو کس قدر آپ سوچیں 8 سال کی عمر میں جو صحبت لیا آپ نے، ایک ولی کی، ایک نیک انسان کی صحبت میں بیٹھنے والے کے لیے کہا ہی جاتا ہے کہ جس یک زمانہ صحبت باولیا، ایک ساتھ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے آدمی تو 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہوتی ہے مجھے، کیونکہ اس میں ایمان انسان کو ترقی کر جاتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اللہ نے رکھی یہ چیز، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ والی کی صحبت اختیار کرو، کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھو۔ تو یہ تو ایک اللہ کے ایک نیک انسان کے پاس بیٹھنے کا انعام ہے اتنا بڑا۔ آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام الانبیاء کی صحبت میں رہے، کیا نور ہوگا اور کیا برکتیں ہوں گی آپ کی زندگی کے اندر، اور کتنا صحابہ رشک کرتے ہوں گے آپ پر۔ اور پھر وہ صحبت کے ساتھ وہ خالی تو نہیں تھی، امام الانبیاء کی صحبت تھی۔ کیا کیسے دن اور رات میں آپ نے کیا کیا نظارے دیکھے ہوں گے الحمدللہ۔ تو ان کی باتیں بھی کیا عجیب باتیں ہوں گی، آپ سوچیں جو حدیث ہے تو کیسا رنگ ہوگا اس حدیث کا، اور کتنی قیمتی بات ہوگی آپ سوچیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صحبت شریفہ کے اندر سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، سبحان اللہ، جو بات فرمائی وہ میں امت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
اب کتنی بڑی بات ہوگی، آپ سوچیں کہ پہلی نصیحت اتنے بڑے انسان کو اتنا بڑا تحفہ دے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس قدر بڑی عظیم بات ہوگی ہے، اور کتنا بڑا دین کا حصہ ہوگا اس میں، آپ دیکھیں کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان باتوں میں۔ کیا نصیحت تھی، کیا بات فرمائی اس نصیحت کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سب سے پہلے سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہوگا یہ، آپ سوچیں کتنا بڑا عمل ہوگا۔ جس وقت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم، یہ نصیحت فرمائی آپ نے، حکم نہیں نصیحت فرمائی، حکم میں اور نصیحت میں فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حکم تو حکم ہے نا، پھر سختی، اور نصیحت محبت اور پیار والی بات ہوتی ہے۔ جب تو کہتے ہیں ہمارے شیخ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے، حکم نہیں ہوتا ہے، نصیحت میں محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے اس کے، اللہ تعالیٰ اس کو درد پیدا کر دیتا ہے انسان کے لیے۔ تو فرمائی یہ نصیحت فرمائی مجھے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو کام کرو گھر والوں کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو معمولی چیز تو ہوتی نہیں ہے، کیا چیز ہوگی، اس کا انعام کیا ہوگا، کتنا بڑا انعام ہوگا کہ آپ سے ان کی ایک سنت پہ عمل کرنے کا کتنا بڑا انعام ہوگا، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس میں کیا کچھ دیتا ہوگا۔ تو ساتھی فرمایا اس کا کہ انعام کیا ہوگا سلام کرنے کا، تو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن یہ نہیں کہ بے خبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی چل جائے ہمیں، تاکہ غفلت نہ بڑھتے انسان اس کام کے اندر۔ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں گھر میں داخل ہوں گے تو کچھ کسی سے رنجش بھی ہوتی ہے، کسی سے دوستی بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر ماحول پتہ ہی نا آپ کو، بہن بھائی سے لڑ جاتا ہے، کبھی پھوپھی خالہ سے، کبھی اس سے، کبھی میاں بیوی میں کھٹکا، تو عجیب ماحول ہوتا ہے نا گھر کے اندر، کبھی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کبھی بچوں سے بھی ٹینشن ہوتی ہے، سب کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت داخل ہو آدمی سبحان اللہ تو سب رنجشوں کو بھول جانا ہے، سب بات کو بھول جائیں گے، میرے سامنے کون بیٹھا ہے، ابھی میری بیوی لڑی تھی یا میرا بیٹا یا بیوی یا کچھ میرا بھی رنجش ہوئی تھی، سب باتوں کو فراموش کر کے اللہ کے نبی کی اس نبیت کو قبول کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے سب سے پہلے جا کے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گنڈ بند لو، پنجابی کہتے ہیں نا، اس کو لکھ لو اپنے سینے کے دروازے پہ، کہ اتنی آسان اتنی خوبصورت عبادت نصیب ہو نہیں سکتی ہمیں۔ انعام دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، اس ایک چیز کا انعام بتایا اللہ کے نبی نے، کیونکہ یہ تحفہ دیا جا رہا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خادم تھے آپ، جو خدمت کے بعد جو تحفہ ملتا ہے نا کسی کو، وہ بہت عظیم تحفہ ہوتا ہے یاد رکھیں آپ، خادم کا درجہ بہت بلند ہے۔ جو حدیث کیا آتی ہے اس کا مفہوم ایسا ہے کہ روز قیامت میں ایک نیک انسان اللہ کا ولی سبحان اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جائیے آپ تو جنت میں، آپ تو بے حساب جنت میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے لوگ ہیں نا دنیا میں ایسے الحمدللہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے نفس کو ختم کیا، اپنی خواہشات کو ختم کیا۔ یہ امتحان ہے نا ہمارے لیے، ایک طرف تو شوگر کوٹڈ چیزیں ہمارے لیے ہیں تو بہت کڑوی چیز، لیکن اس پہ کیا ہے؟ چینی چڑھی ہوئی ہے، جب کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کڑواہٹ کتنی بڑی نکلتی ہے۔ کبھی کھائیں نا آپ، وہ جس کے جو کہتے ہیں دوائی دیتے ہیں نا جب کھانے کے لیے، اتنی بڑی گولی ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو اس پہ لکھ دیتے ہیں کوٹیڈ ہے، فلم کوٹیڈ ہے، تاکہ کڑوا نہیں لگے گی، تھوڑی دیر کے بعد سارا گلا جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اسی قسم کے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہم کہتے ہیں نیک انسان بڑے، وہ نیک انسان بڑے انسان کوئی ہم میں سب ایک ہے۔ وہ نیک کیسے ہو گیا کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے کنٹرول کیا ہے۔ دل کرتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن کہتا ہے نہیں میں نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ صرف یہ ہے ایک بہت بڑا انسان کا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ نماز، یہ ذکر، یہ تعلیم، یہ تبلیغ، یہ جو کچھ ذکر، سب کا مفہوم مدعا ایک ہی ہے
ایک ہی حاصل ہے، ایک چیز یاد رکھیں آپ، اگر یہ نیت نہیں ہے، یہ حاصل نہیں کرے، سب چیز بیکار ہے، ذکر بھی بیکار ہے، ہر عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا اگر یہ ہمارے اس چیز کے پیچھے یہ کنسپٹ نہ ہو، یہ خیال نہ ہو، یہ چیز نہ ہو کہ اس چیز سے جو ہم نے حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے، کہ ہم نے اپنے نفس کو اللہ تعالی کی حکم کے ماتحت رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ جو چاہے تو کر، چاہے کتنا ہی وہ تنگ کرے کہ یار یہ کر لے. یہ بالکل جیسے مثال ہے، آپ روزہ کے رکھتے ہیں، روزے میں آپ نفس کنٹرول کرتے ہیں، دل کرتا ہے پانی پیو، آپ پانی نہیں پیئیں گے، دل کرتا ہے میٹھا کھاؤ، آپ میٹھا نہیں کھائیں گے، دل کرتا ہے بیوی کے پاس جاؤ، آپ نہیں جائیں گے. ہزاروں چیز کے لیے آپ اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ 99.9% آدمی یہ عمل کرتا ہے. مجھ جیسا جو معمولی انسان ہے، گناہ گار انسان ہے، وہ بھی عمل کرے گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ روزے کی پریکٹس اللہ نے کرائی ہے کہ اس طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے زندگی بھر. تو جب ایک دن آدمی چند گھنٹے یہ کنٹرول کرتا ہے، اور جس کنٹرول کرنے کے بعد اس نفس کو شام کو اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کو کھولتا ہے، تو آسمانوں پہ اعلان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا دوست بن گیا ہے چند گھنٹے کے لیے. تو جو ساری زندگی یہ مجاہدہ کرتے ہیں، جی اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، اس میں تو بڑا مشکل ہے، یہی تو ہے. جیسے روزے میں آسان ہوتا ہے پانی بھوک سے، روزے میں آسان ہوتا ہے کہ آپ نہ کھائیں یا کنٹرول کریں آپ کو، کبھی نہیں ہے، اس میں مزہ تو ہے ہی نہیں. نفس کو تو ہم نے تکلیف دینی ہے. ہم کہیں جی ہم تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ولی بن، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نفس آپ کا کتنا کنٹرول ہوا ہے. اگر ذکر کے ساتھ آپ کا نفس کنٹرول نہیں ہو رہا تو ذکر حاصل نہیں ہو رہا. میرے اصل سمجھتے تھے وہ بے فائدہ ہے، وہ ذکر بے فائدہ ہے. اگر آپ نے اپنے جتنی تسبیح چلا رہے ہیں، جتنا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تسبیح ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے نفس کی بات مان لی تو ذکر تو بیکار ہو گیا، تو آپ نے میدان ہار دیا. اس کا مطلب ذکر بیکار کا مطلب نہیں ذکر تھوڑی چیز ہے، نہیں، ذکر تو چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے ذکر پہ صحیح محنت نہیں ابھی کی، اور محنت کی ضرورت ہے. اس عمل پہ اور محنت کی ضرورت ہے ابھی آپ کو. ابھی آپ تو نفس بہت موٹا ہے، اس ذکر سے تھوڑے ذکر سے قابو نہیں آئے گا. مثال کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کام کرنا ہے، آج سے میں نے نیت کر لی جناب میں نے داڑھی رکھنی ہے. داڑھی کتنی رکھیں جو نہیں، ہم داڑھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مشت میں نے داڑھی رکھنی ہے جو مجھ. اب اس پہ نفس پہ جو ہے مصیبتیں چلیں گی، تلواریں چلیں گی، اس قوم کو کیسے مانوں، کس طرح مانوں، یہی مجاہدہ ہے. آپ نے کہا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا. اب ذکر کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، فلاں کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ابھی تک یہ نفس کی عبادت ہے، یہ نفس کی نماز ہے، یہ نفس کی تبلیغ ہے، یہ نفس کا ذکر ہے، یہ نفس کی تلاوت ہے. ابھی تک اللہ والی تلاوت میں نے نہیں کی جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ تلاوت نہیں کی جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ ذکر نہیں کیا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ فعل نہیں کیا جس سے، کیونکہ اس کی نشانی کیا ہے کہ تیرے اس فعل سے اللہ راضی ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے اس گناہ کی چیز چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کر لیا ہے. پھر وہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے ذکر جو کیا اللہ نے قبول بھی فرمایا، اور ذکر کا تمہیں فائدہ بھی ہو گیا. نہیں فائدہ ہو رہا تو پھر اس کو اور بڑھانا پڑے گا. جیسے ایک آپ کو دوا دی ہے، 200 mg کی دوا دی ہے، لیکن درد صحیح نہیں ہو رہا تو 500 کی دی جائے گی، پھر نہیں صحیح ہو رہا پھر 100 کی 1000 کی دی جائے گی. دوا تو دی جائے گی، بڑھائی جائے گی تاکہ یہ مرض بڑھتا جائے، اس کو اس طرح کنٹرول کریں. تو اگر آپ کو جو اس ذکر سے نہیں ہو رہا تو ذکر کو بڑھائیں، شیخ سے علاج پوچھیں. ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ یہ اتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں، ابھی میں مخالفت کر رہا ہوں، تو کیا اس سے مطمئن ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ بس نہیں، مطمئن ہونے کے سوال نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، نفس کی اطاعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ ذکر کر رہے ہیں، نفس کی اطاعت کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں کر رہے. ہمیں تو ذکر چاہیے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، نماز چاہیے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، تلاوت قرآن چاہیے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، تعلیم و تبلیغ چاہیے اللہ کی رضا کے ساتھ ہو. ہر فعل جتنا بھی ہمارے اعلیٰ درجے کے ہمارا جتنے ہمارے ہمیں چاہیے تابع نفس ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو.
پھر پتہ چلے کہ باقی عمل ہمارا قبول ہو گیا. لیکن گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو دل کو مطمئن کر رہے ہیں، نفس اور موٹا ہو جا رہا ہے آپ کو. کیوں کہ لوگ تعریف ہی شروع کر دیتے ہیں، بڑا نمازی ہے جناب، یہ تو بڑا فلاں گزار ہے، یہ تو فلاں کام کرنے والا ہے، وہ اور نفس کو موٹا کر رہے ہیں. تو وہی سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، میرا کام تو اسی سے چل رہا ہے، مجھے پوری ڈاڑھ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں بالکل مقبول ہو چکا ہوں، بس کامیں ہو گئے. بالکل نہیں. اپنے آپ کو جس ترازو میں آپ نے بٹھانا ہے وہ شریعت اور سنت کا ترازو ہے. اس کو مقابل رکھ کے آپ سوچیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہوں. بس سمجھے؟ یہ ہے اصل چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی، ہاں وہ حدیث مجھے سنا تھا کہ اللہ والوں کی خدمت کے بعد جو ایک تحفہ ملتا ہے دیتا ہے وہ تو بڑی عظیم چیز ہے. تو یہ تو نبی کی خدمت کے موقع بعد مل رہا ہے. اللہ کے نبی خوش ہو کر ان کو تحفہ دے رہے ہیں. اور آپ اس صحابی کے بھی جگر دیکھیں، سبحان اللہ، بلندگی دیکھیں. وہ تو ستارہ تھا، اس نے کہا یہ تحفہ مجھے مل رہا ہے تو میں چھپاؤں نہ اس کو، پوری امت کو بخش دوں یہ تحفہ. یہ ہے انداز. تو وہ جو خدمت کا بتا رہا ہوں کہ تو نبی کا تحفہ خدمت کا تھا، کتنا بڑا ہوگا. ایک ولی جو ہوگا، ایک دوست اللہ کو جس نے اپنے نفس کو مارا ہوگا، اس کو بے حساب جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا انسان بنا دے کہ ہم آج اپنے نفس کو ماریں گے تو کل بے حساب جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. نفس سے لڑے، نفس کو قابو کرے. تو راستے میں جا رہا ہوگا تو وہ ایک شخص مل جائے گا، کہتا جناب حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہتا بھائی میں تو پہچانا تو نہیں. کہتے تعارف کراؤں جی میں آپ کا. جی کہہ رہے ہیں. کہتے آپ کو یاد ہے فرض جگہ آپ جا رہے تھے، میں نے آپ کو گلاس پانی کا پلایا تھا، محبت مجھے ہوئی آپ سے، میں نے آپ کو پیاس لگی، میں نے آپ کو پانی گلاس پلا دیا، میں نے آپ کی خدمت کی تھی، تو مجھے تو جہنم پھینکا جا رہا ہے. تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے دوست جو کہنے یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ شفاعت تو لیتے ہے اپنے دوستوں کی، اس بندے نے میری خدمت کی تھی، میں جنت میں چلا جاؤں مجھے زیب نہیں دیتا، اس دنیا میں میری اس نے خدمت کی ہے، حالانکہ گلاس پانی پلایا تھا، تو میں اس کو کیسے پیچھے چھوڑ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب بندے تیری بات کو میں کیسے رد کروں، جا اس کو بھی تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. ایک ولی کی خدمت، اللہ کے نیک بندے کی خدمت کرنے کا یہ معاملہ ہے صرف ایک گلاس کا. لوگ تو زندگی ختم کر دیتے ہیں خدمت کے اندر. میں دیکھا ہے خانقاہوں کے اندر، دیکھا 60 سال 70 سال اپنی شیخ کی خدمت میں گزار دیتے ہیں اور کبھی بل نہیں آتا ماتھے پر. مجھے پتا ہے یہ سب اس لیے کہ جنت اور اللہ کی رضا چاہیے، اس بندے کے لیے نہیں کر رہا. اللہ نے اس کو یہ راستہ دے دیا خدمت کرنے کا، تو اس نے اس کو اختیار کر لیا. یہ ایک راستہ بڑا عجیب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو بخشش کر دیتا ہے. تو جب یہ مقام ایک اللہ دوست کا ہے کہ خدمت کا مقام یہ ملتا ہے، تو جس نے ایک صحابی نے 8 سال سے اللہ کی رسول کی صلوات میں خدمت کی ہوگی، تو اس کو جو تحفہ دیا جائے گا وہ چھوٹا ہوگا. سبحان اللہ. وہ زندگی میں دیکھا گیا تحفہ. انس رضی اللہ عنہ کے زندگی میں آپ مختلف تھی تمام صحابہ سے، سب سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، 120 سال کی قریب عمر تھی. کثیر الاولاد تھی، اتنی اولاد تھی اب گن نہیں سکتے تھے ان کی. اور اس قدر کیوں کہ اس عمل کے بعد کیوں عطا فرمایا کہ جب تو یہ کام کرے گا. اور ظاہر ہے اللہ کے نبی کے دوست ایسے تھے کہ جب کوئی نصیحت سنتے تھے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ نصیحت سننے کے بعد اس کو کرے نہ آدمی. تصور بھی. آج وہی مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ نصیحتیں کیا ہیں، وہ احادیث ہیں کہ جب ہم کسی عالم سے حدیث سنیں، کسی انسان سے حدیث سنیں تو ہم تک پہنچ چکی ہے نصیحت، تو ہمیں صحابہ سے کرام کی طرح اسی پر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے کہ چھوڑے نہ اس عمل کو جو اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا. ہم تو حدیث سنتے ہیں، دن رات بیانات ہوتے ہیں، تعلیمیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں، تو کم از کم اس میں ایک حدیث پہ انسان عمل کر لے. یہ ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اگر میں اور آپ اس ایک حدیث پہ عمل کر لے تو پورا معاشرہ اسلام بالکل صحیح ہو جائے، زمین آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائے. میں قسم کھا کہتا ہوں اس ایک حدیث کی، جو سلام کی حدیث بتائیے، حدیث انس کی زندگی سامنے والا ہے. کیا بتایا کہ اس کے انعام کیا ہے؟ انس فرمایا کہ جب تو یہ کام کرے گا تو پھر سن اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں گی تجھ پر. سبحان اللہ. اللہ جہاں برکت ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جہاں برکت ہوتی ہے جھگڑے نہیں ہوتے،
جہاں برکت ہوتی ہے وہاں بچے نافرمان نہیں ہوتے، جہاں برکت ہوتی ہیں رشتے نہیں ٹوٹتے، جہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، جہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں خاندان میں آپس میں جوڑ کیا جاتا ہے، جہاں برکتیں ہوتی ہیں وہ حرام کمائی نہیں آ سکتی، وہاں سود کی کمائی نہیں آ سکتی، وہاں غیر شرعی نہیں سکتا، وہاں عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، وہاں لوگ وہ باعمل ہوں گے، وہاں درد ہوگا ماں باپ کے اندر کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں، دنیا کی محبت میں برکت کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں برکت کا مطلب جہاں یہ برکت آ گئی جس کے جو عطا فرمائی ہے اپنی خدمت کے طور پر گارنٹی دے دی کہ اس عمل کے بعد اللہ کے نبی فرمایا کہ جس نے اس گھر کو عمل میں جاری کیا اس نیت کے ساتھ گارنٹی ہو جائے گی کہ وہاں اس تمام چیزیں انسان کی اڑ جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں گھر میں برکت آ جانا۔ اس ایک فعل سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی سے سنت سمجھتے ہوئے جس وقت انسان گھر میں داخل ہو سب سے پہلے اپنے خاندان دیکھے کون روٹھا ہے کون نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو لیکن تجھے نظر نہیں آ رہا، وہاں تیرے سارے مسلمان جن رہتے ہیں، وہاں فرشتے موجود ہیں، اس وقت تو سلام کرے گا تو ان پہ برکتیں جائیں گی، وہ تجھے جواب دے دیں گے۔ بولے سبحان اللہ، وہ جواب دیتے ہیں انسان کو جب آپ سلام کریں گے۔ اگر آپ صبح فجر پہ گئے سب بچے یا بیوی آپ کی وہ پڑھ کے سو چکی ہے یا بچے آپ کے سو چکے ہیں تو آپ دیکھیں میں کس کو سلام کروں، فکر نہ کریں، فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان جن وہاں موجود ہیں، جنات مسلمان دوست ہوتے ہیں انسانوں گھروں کے اندر رکتے ہیں برے لوگوں کو، لیکن مسلمان جنات ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے گھر رہتے ہیں جہاں قرآن ہو، حدیث ہو، جہاں اللہ تعالیٰ نبی کی سنت ہو، جہاں ذکر اذکار ہو، تو وہاں وہ آ کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا گھر ہے یار، ہم بھی یہاں رہتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں، آپ کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے، آپ کے ساتھ برکتیں کریں گے۔ جب جہاں شیطانیت ہوتی ہے وہاں شیطان جنات آ جاتے ہیں گھروں کے اندر، وہ لڑائی کرائیں گے، جھگڑے کرائیں گے، بدخوئی ساری بیماریاں اس جنات پہ لے کر آئیں گے۔ آج کہتے ہیں جنوں کا علاج کیا ہے؟ جنوں کا علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی لے آئے آپ۔ عامل اس کا اجازت نہیں ہے، علاج نہیں کہ عاملوں کے پاس جائیں، سیدھی ایک بات ہے جس گھر میں جنات ہو وہ سنتوں کو جاری فرما دیں آپ، گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ 30-40 دن سے پہلے وہ گھر صاف ہو جائے گا، کیونکہ اصل جن آ جائیں گے ان کو مار کے بگا دیں گے کہ نکلو تم، آپ کے پیسے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر کے اندر مکمل طور پر یہ نہیں یہ کر لو عمل کر لو، یہ وہ فلاں چلا کھینچ لو تو فلاں یہ کر لو تو فلاں وظیفہ کر لو جن بھاگ جائے گا، ان سے نہیں بھاگتے ہیں جن، انہیں تو ڈیرے جمائے ہوتے ہیں، تو اندر تک پہنچ جاتے ہیں شیطان جی۔ جب آپ نے کوئی گھر لیا، نیا گھر لانے کے بعد ہر گھر میں آپ جائیں، کسی کافر کا گھر خرید رہے ہیں، کسی کے جنات ہوں گے تو حکم کیا کہ اس وقت جائیں 7 دن تک اس گھر میں آپ اذان دیں، سارے بھاگ جائیں گے، اور 7 دن اذان دینے کے بعد پھر جو کہ آپ بدماشی کریں گے وہاں جا کے جو گانے بجانے ہوں گے تو پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ نہیں ایک ڈرامہ نہیں چلتا، ہم نے زندگی کو عجیب بنا لیا ایسا۔ بھائی وعدہ کریں اپنے آپ کو، ہم نبی اپنی زندگی کے مطابق سنت کے مطابق فعل جاری کر دیں، کوئی جن نہیں آئے گا، کوئی مرگی نہیں پڑے گی بچوں کو، کوئی شیطانیت نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ ہاں بیماری تو ہے، اس میں کوئی موجود نہیں آدمی، وہ تو اللہ کی حکمت پہ چلتے ہیں، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کے درجات بلند کرتا ہے، کسی کچھ کرتا ہے۔ ان تمام موجود کے ہم سنت پہ چل رہے ہیں، گھر مکل ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ترقی کی راہ ہے، وہ تو اللہ حکمت پہ کرتا ہے، یہ وجہ نہیں ہے، اس کو قبول کرتا ہے آدمی کہ اللہ یہ برکتی والی چیزیں تو دے رہا ہے، کیونکہ میرے گھر میں کوئی حرام کاری نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ میں نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سلام کی برکت ہے، فرمایا برکتیں آ جائیں گی تیرے گھر میں، اور وہ برکتیں دیکھیں دنیا جو اس صحابی کے گھر میں تھیں، تو آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں جو برکتیں لوگوں نے دیکھی ہیں ان کے گھروں میں، اتنی کثیر تعداد اولاد کی تھی کہ آپ گن ہی نہیں سکتے تھے، بیویوں کی، اولاد کی، اور پھر مال، اور پھر دولت، اور پھر زندگی ان کی اتنی برکت والی، اور تھے صحابی، سبحان اللہ، صحابی پھر عجیب صحابی جس نے 120 سال تک نبی ہم سے زندگی حیات کو بخشا ہو، لوگوں کو تقسیم کیا ہو، مجھے بتائیں کتنے بڑے صحابی ہوں گے۔ اور ان کی زیارت، جس نے زیارت کی، کتنے لوگوں کو انہوں نے تابع بنا دیا ہوگا، سبحان اللہ، کتنے لوگ 120 سال تک وہ تابع بنتے رہے، تابع ان سے پیدا ہوئے، یہ کتنی کثیر، کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تیرے گھر میں برکت ہے، تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی یہ کام کر لو، میں تمہیں کہتا ہوں انس آتے ہیں کہ حدیث دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی یہ لوگ کام کرو، جو اپنے گھر جاؤ
تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں گے بھائیو؟ کہتے پھر اس کے ساتھ نصیحت فرمائی. کیا گریٹ نصیحت تھی وہ، دیکھیے. جی بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ میں بھی اس پہ عمل اور اس پہ ہم بہت کم عمل کرتے ہیں ان باتوں پہ. ابھی میں کہوں نا ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگوں نے آج سلام کیا تو میں پوچھوں گا نہیں، لیکن بہت کم ہوگا معاملہ. بہت کم لوگ ہوں گے منہ اٹھا کے سیدھے چلے گئے. ماں بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بال. میں تو خالی گھر کی بات کر رہا ہوں، ابھی سلام کرنا کسی نے نہیں کیا ہوگا. پھر نماز پڑھ کے ہیں بھائی، میں نے آپ کو بتایا یہ سارے اعمال نورانی اس وقت ہوں گے جب سنت کے مطابق ہوتے ہیں. نماز پڑھ کے احسان نہیں کیا آپ نے کسی پر، تلاوتیں کر کے احسان نہیں کر رہے آپ کسی پر. اس کا فائدہ لیں. یہ اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ ہم یہ عبادات دی ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں لے رہے. جب سنت کے عمل کر کے آپ نماز پڑھیں گے اور نورا نور ہو جائے گی، رکتے ہی نہیں. وہ تو ایک دم شوٹ کرتی ہے آسمانوں کی طرف. وہ نماز رکتی نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی عمل آپ کر رہے ہیں خلاف سنت ہے اور آپ کو سیٹسفائی کرے اور شیطان نفس ہے. کبھی نہیں کسی گناہ کی حالت میں آپ نے نماز پڑھی ہے. اس وقت داڑھی کاٹ کے آپ نے نماز پڑھی ہے، اس وقت خبردار آپ بھول جائیں اس چیز کو. آپ نے ظلم کیا ہے نماز کے ساتھ. ربنا ظلمنا انفسنا، یہی تو ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ کہ اللہ عبادت کے موقع بھی دے رہا ہے، ادا بھی کر رہے ہیں، اور گناہوں کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ دودھ بھی دیتا میٹھا پا کے، کہ دودھ بھی پلایا لیکن اس میں مینگنی ڈال دی. عجیب دودھ پلایا آپ نے. نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور گناہ کے ساتھ آپ ایسی حالت کے اندر جا رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہمیں توفیق دے دیا، ہم سجدہ کر رہے ہیں، اپنے کھڑے اس گناہوں کے ساتھ کر رہے ہیں. توبہ کریں بھائی، کھیل نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. کوئی گناہ کر کے نہیں آنا. ہم استغفار پڑھتے ہوئے نماز پر آیا کریں، استغفار پڑھتے ہوئے آیا کریں راستے میں کہ اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں مجھ سے جو گناہ ہوئے، میں تیری خاص عبادت کے لیے جا رہا ہوں. کچھ نہ پڑھیں آتے وقت، کچھ نہ پڑھیں، استغفار پڑھتے آئیں گھر سے. منہ لٹکاتے نہیں آئے. کہتے ہیں بہت سخت گناہ گار ہوں میرے مولا، گناہ کی حالت میں میں نے سجدے کیے تو میں تو بیکار ہو جائے گی نماز، میں اس لیے معافی کرتا ہوں. آپ استغفار کرتے آئیں گے کرتے آئیں گے کرتے آئیں گے ان حالت میں جو ہم جانتے ہیں کہ میں مجھ سے گناہ ہے، اور جان بوجھ کے گناہ کر کے آدمی بانگ دوہلا کے کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں. استغفر اللہ تعالیٰ. کیا دین ہے ہمارا، کیا حال کیا. جس نماز پڑھنے آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، پھر مسجد میں داخل ہو بڑی عاجزی کے ساتھ آئے، سر جھکا کے بیٹھے، ذکر میں شامل ہو جائے، ذکر میں مشغول ہو جائے اپنے قلبی ذکر میں، تاکہ نماز کا وقت آنے والا ہے، بہت بڑی عبادت کرنے والا ہے. جب اس حالت میں پڑھیں گے گناہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اور گناہ کی حالت کوئی ظاہر میں نظر نہیں آئے گی اب کہ میں گناہ لے کے ساتھ آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مذاق کر رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں، اوپر سے گناہ کر رہا ہوں، سامنے کھڑا بھی ہو رہا ہوں اللہ کے سامنے، اوپر سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور سارا رستہ جو ہمارا گناہ والا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو مغضوب اور غیر ہیں ہمیں ان کی نقل نہیں چاہیے، ان کا ساتھ نہیں چاہیے، اور اوپر سے نیچے تک ہم وہی بنے ہوئے ہیں. پڑھے ہم سجدہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، اب منہ پہ ہاتھ بھی پھیر. یہ تو منافقت ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے، جھیل دیتے ہیں. صاف ستھرے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے صاف ہو کر اللہ کے دربار میں آئے، تبھی تو ہمارا اثر نہیں ہوتا چیزی عبادات کے. تو ایک نماز ایسی ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. ایک صحابی ہے، تو نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، گناہ گناہ مر گیا، برباد گناہ. جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو گناہ سے چبھتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا گناہ ہوتا کیا ہے. ان سے گناہ ہو گیا بس وہ تو تڑپ رہتے کہ میں کیا کروں، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو جہنم میں چلا گیا، چیختے ہوئے آئے نماز کو. تو اللہ نے کہا بیٹھ جا بٹھا دیا اس کو. نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، وہ بیٹھ کے چپ ہو گئے. نماز کے بعد سب سے پہلے سوال کیا اللہ کے نبی نے کہ وہ صحابی کدھر ہے، وہ آدمی جو بھی کہہ رہا تھا گناہ کہ یا رسول اللہ میں ہوں، میں حاضر ہوں، تو میں ہوں. کہتے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. یا رسول اتنی جلدی کہ جب نماز پڑھتے حضور نے لیکن فرمایا کہ جب تو نماز سے پہلے آیا تھا کچھ اور چیز تھی، اب تو نے نماز پڑھ لی تو تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. نماز کو یہ ہے نماز، یہ چیز ہے نماز. ایک نماز اتنی چیز ہے کہ سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی جڑوں سے نکال کر رکھ دیتی ہے. تو
دوسری چیز حضرت انس رضی اللہ عنہ دوسری نصیحت اس کے ساتھ ہے. کہتے ہیں انس جب تو گھر کی طرف جائے، مسجد سے جا رہے ہیں کہیں سے جا رہے ہیں، ٹھیک، راستے میں کوئی مسلمان ملے، جی ملتا ہے، فلاں صحابی ملے، فلاں صحابی، فلاں صحابی ملتے ہیں، آپ کو نہیں ملے؟ آپ آئیں گے ملے، آپ کو نہیں ملے؟ تو کوئی تو مل ہی جاتے ہیں آدمی، کوئی پیدل آ رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں، چلو نہیں مسجد کا آتے آتے مل جاتے ہیں، ملتے ہیں نا آدمی. ہمارا کیا فیل ہوتا ہے؟ کچھ جانور کے جانور مسجد جا رہے ہیں، کچھ منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں. حکم کہ جب تمہیں راستے میں کوئی آ رہے ہو تم، اور راستے میں آتے ہوئے کوئی مسلمان مل جائے تو اس کو تو سلام کر دینا. سبحان اللہ. فائدہ ثواب کیا ہو اس کا؟ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. کیوں کہ اللہ کے نبی اپنے خادم کو تحفہ دے رہے ہیں. کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، چھوٹا تحفہ نہیں ہوگا، عام صحابی کو نہیں دے رہے، خادم خاص کو دے رہے ہیں دوستو. اور ان کے یہ کرم ہے کہ انہیں ہم تک پہنچا دیے یہ بات. جان بوجھ کے آدمی اب رستوں پر آئے. اس حدیث کے بعد کہتے جب کوئی آ رہا ہو صاحب، کوئی مسلمان مل رہا ہو تجھے راستے میں آ رہا ہو تو اس کو سلام پیش کر. انعام کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. انعام اتنا بڑا انعام ہے کہ دین اور دنیا دونوں مل جاتے ہیں اس کو. کیا انعام ہے؟ فرمائے تیری ایمان کی حلاوت اتر آئے گی اس کو. سبحان اللہ. حلاوت کیا ہے؟ حلوہ کھاتے ہیں؟ حلوہ تو کھاتے ہوں گے آپ. میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. کبھی حلوہ میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا؟ اس جو کڑوا ہوگا آپ اس کو حلوہ کہیں گے؟ حلوہ تو نہیں کہہ سکتے. جو چیز میٹھی ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عربی میں تو ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہا جاتا ہے. میٹھی ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ حلوہ. پتہ تاثیر کیا ہے اس کی؟ مٹھاس ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا اس ایمان کی حلافت تجھے نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا کہ تیرا ایسا ایمان بن جائے گا. اب یہ تفسیر چھوٹی سی سن لیں، اس کی تو مزہ آ جائے گا. کہ تیرا ایمان ایسا بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا وہ حلوے کی طرح میٹھا ہوگا. حلوہ کوئی نہیں چھوڑتا. ابھی یہ پیچھے حلوے کی دیکھ بنی ہے تو سب پیچھے دیکھنے لگے، مجھے مجبور پہلے آپ کو حلوہ کھلانا پڑے گا پھر ذکر کرانا پڑے گا. حلوہ ہے ہی ایسی چیز. اور پھر بیٹھے ہوں صوفی حضرات چھوڑتے ہیں، مجھے بتائیں. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ حلاوت آ جائے گی تیری ایمان میں. یعنی جب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ داڑھی رکھو تو اس میں اتنی مٹھاس ہوگی تو بھاگتا جائے گا، عمل کرے گا. اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ نماز پڑھ تو بھاگتا ہو جائے گا، نماز پڑھے گا. جو حکم بھی آئے گا تیرے نزدیک اتنا میٹھا، لذیذ اور پیارا ہوگا. سبحان اللہ. کہ تو جب تک وہ کر نہیں لے گا سوئے گا نہیں. آپ گھر جائیں اور کیا یہ ساتھ والے نے یہ بھیجا بڑا زبردست حلوہ ہے، اوپر گھی تیر رہا ہے، اوپر سارے نماز جو ڈال دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال دیتے ہیں حلوے پہ، اور اس میں سے بھاپ بھی نکل رہی ہے، اور آپ پڑھ کے گئے نماز وغیرہ پڑھ کے گئے ذکر، اور جا کے سامنے دیکھ رہے ہیں حلوے میں رکھی رہے پیٹ. اب یہ کہ نہیں ابھی نہیں کھانا، صبح کھا لینا. میں نہیں کہتا کوئی مجاہد رکے، کہتے پہلے تو اس سے بات کروں گا، صبح آئے گی تو دوسری بات ہوگی. چھوڑتا ہے حلوہ بھی؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. تو ایسی معاملہ اللہ کا حکم آ گیا، ایمان میں وہ مٹھاس آ جائے گی، وہ خاصیت آ جائے گی کہ سب سے پہلے وہ عمل کرے گا. فجر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، وہ کہے گا نیند کی ایسی کی تیسی، جتنا لطف مجھے نماز پڑھنے میں نیند میں نہیں آتا اس کو. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو حلوے کا مزہ آتا تھا، اس میں مٹھاس آتی تھی. ساری رات نمازوں میں تلاوتیں کرتے تھے. ہم سے نہیں ہوتی کہ ہمارے تو کرواٹ، جہاں حلوہ کرواٹ نہیں ہوگی، تو ہمارے ایمان میں حلوات ہے ہی نہیں، مٹھاس ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی کا ہر عمل، اللہ رسول کا ہر حکم جو ہمیں وہ کڑوا نظر آتا ہے نا. عجیب تفسیر کی، یہ فقیروں کی تفسیر ہے. یہ فقیرہ تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر حلاوت نہیں ہے. جن کے دلوں میں حلاوت اتر جائے، مٹھاس آ جائے، تو وہ رکتے نہیں عمل کرنے سے. پھر الحمدللہ وہ پھر یہ انتظار نہیں کرتے کہ یار یہ تو جا توبہ کرو، کل جی ابھی کر لیں گے توبہ، نہیں جی نماز بس جی کل سے شروع کریں، جمعے سے شروع کریں گے، جی فلاں کام جی اس وقت سے شروع کریں گے، یہ ذکر آیا کرو جی سر. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں اس کو. اب یہ ذکر ہے،
اس کی اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ جو کرنے والا، امام رومی جو ہے اتنے بڑے شاعر کہتے ہیں، اب فارسی کا شعر ہے ان کا، کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا یہ رگ رگ جو شہد کی طرح شیریں ہو جاتا ہے. تو وہ چھوڑے گا اللہ کا ذکر؟ اس کو پتہ ہے ذکر مسجد کے اندر ذکر ہو رہا ہے تو وہ چھوڑے گا؟ اس کو دعوت دینی پڑے گی؟ نہیں، حلاوت ہے ہی نہیں ہمارے ایمان میں، رکھی نہیں، کہ وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو اگر ہم نے یہ عمل کر لیا، بولے سبحان اللہ، کون سا؟ کہ ہر مسلمان کو راستے میں مل رہا ہے، اور ہم نے اس کو اس نیت سے، یہ حدیث کی نیت سے، اور کوئی نیت کہ میرا دوست بن جائے، اس سے میں ادھار پیسے لوں گا، اس سے میں ووٹ لے لوں گا، اس سے پھر میں لوں گا شادی کرا لوں گا، یہ یار فلاں آدمی کو جانتے ہیں، اس میں یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا، پھر لا ہے وہ، اس میں دنیا ہے. نہیں، میں نے نبی پاک کی حدیث سنی ہے کہ ایمان کی حلاوت ملے گی. اس حلاوت کے لیے ہر مسلمان کو، دشمنوں دوستوں، بغیر تشخیص کے، کہ ایک آپ کو سامنے آ رہے ہیں، ایک مسلمان آپ کو مل گیا ایسا کہ جس کے ساتھ کی رنجش ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، نہیں، فوراً حدیث آ جائے کہ اللہ نے میرے امتحان کے لیے آدمی بھیجا ہے، چل بڑھ کے کہتا ہوں السلام علیکم، دیکھا جائے مجھے جواب دے یا نہ دے. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ بھائی یہ جواب دے گا نہیں دے گا، یہ فلاں کام کو کرے گا نہیں کرے گا، پھر تو ڈیفیٹ ہے. ہم نے سوچا نا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا دشمن بھی ہے، تو میرے آزمائش کے لیے سب سے پہلا آدمی میرے سامنے یہی آ گیا. آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انتظار نہ کریں آپ کو جواب دیں، وہ اس کی قسمت ہے. آپ کو انعام مل گیا اور ڈبل مل گیا، ایک امتحان ہو گیا آپ کے لیے. ایک دوست مل جاتا تو پھر تو عام بات تھی، ایک امتحان بھی ڈال دیا کہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے تو ڈبل انعام مل گیا، ڈبل حلاوت. یہ فقیروں کی باتیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کی؟ تقریر میں نہیں کر سکتا، مجھے تقریر نہیں کرنا آتی، چند نقطے ہیں جو بتا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آتی پھر لگ جاتا ہے، بھی لگ جائے گا بیان، پھر سنا کریں میرا بیان، بجائے ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں آپ. ان بیانوں کو پیچھے پڑ جائیں، جتنی دفعہ سنیں گے اتنی حلاوت آئے گی. آپ سمجھیں نا حلاوت کا مطلب؟ آپ اکثر سنتے ہیں ایمان کی حلاوت. آج میں نے بتایا حلوہ اور حلاوت ایک چیز ہے دونوں. دیکھیے ڈیفینیشن کیسے بتائیے آپ کو. یہ ہے فقیروں کی بات کرنے کی بھائی. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی. کیا یعنی آپ انعام دے رہے نا اپنے خادم کو، یہ تو ہماری قسمت میں مل رہا ہے. کہتا ہے حلاوت ملے گی، اور دوسرا ایک اور سن لیں نقطہ، اور یہ تو ہمارے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے میرے بھائیو. آپ کو کیا، آپ کی بیوی نے بڑی خوبصورت ہے، حسین بھی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، ابھی ہفتہ ہی ہوا شادی ہوئی، ہفتہ ہوا شادی ہو، بہت خوبصورت حسین بیوی ہے. تو ان کے جائیے جا کے نہیں ذرا یہ دودھ بریڈ لیں فلاں دکان سے، کارنر پہ شاپ ہے. صحیح بتائیں، بالکل یہ ہوگا جیسے بتا رہا ہوں. اور ہیں آپ اسی ملک کے اندر میں ہیں. اب آپ گرمی کا وقت ہے، آپ نکلیں باہر، بریڈ لین کی بیوی ہوگی، شادی بھی ہوگی. جب آپ دکان لینے جائیں گے تو وہاں جب لباس اترے ہوں گے، گرمی نہ سخت، آپ جانتے ہیں کیسے لباس چلتے ہیں، کدھر کدھر نظر جائے گی آپ. حالانکہ شادی ابھی ہفتے ہی ہوا ہے. آپ کیسی کیسی نظروں کے تیر چلیں گے مجھے بتائیں، کیسے کیسے انسان سے گناہ ہو جائیں گے اس وقت، کیونکہ نفس انسان کے کنٹرول میں نہیں. حالانکہ شادی ہوئی ہے آپ کی، کتنا بڑا گناہ ہو گیا. نظر بازی کا گناہ جو ہے اس کا تو آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور یہ تو اتنا عام ہے کہ جیسے بس آدمی نے آم چوس لیا. اتنا عام سے ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ دیکھتے ہیں عورتوں کی شکلیں ہر وقت ہمارے سامنے ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی آخرت میں کہ آدمی کہے گا یار میں زندگی، مجھے اللہ آنکھیں نہ دی ہوتی تو بہتر تھا میرے لیے، میں بینائی نہ دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیسی غلطی ہوگی کہ میں نے اس طرح عورتوں کو دیکھا اور میں ان نظاروں کو دیکھتا رہا. آپ حدیث سنیے. آپ آتے ہیں، مولانا صاحب آتے ہیں، صوفی صاحب آتے ہیں، حضرت صاحب آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا کہ کتنے کتنے گناہ راستے کے اندر ہو جاتے ہیں. آپ چلتے چلتے آتے ہیں، ایک آدمی ملتا ہے آپ کو، اس نے آپ کو ساتھ چلنا شروع کر دیا، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے ملتے ہیں سلام کر کے چند قدم چلتے ہیں تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں کئی غیبتیں آدمی کر جاتا ہے، کئی شاید دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو، کسی کسی کی غیبتیں انسان شیطان چل رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انس
جب تو اپنے گھر سے چلے گا ہر مسلمان کو سلام کر دے کسی مسلمان کو، تو دوسرا انعام تو یہ ملے گا کہ اس راستے میں جتنے تو نے گناہ ہو گئے ہوں گے تجھ سے، دانشتہ یا غیر دانشتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ تو ہمیں تو بہت سخت ضرورت ہے بھائی، یہ تو بہت فتنے کا زمانہ ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ مثال میں نے آپ کسی لیے دی ہے کہ ڈیفینیٹلی گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے، ڈیفینیٹلی گناہ انسان کوئی نہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، کسی دیکھ لیتا ہے، کسی کچھ کر لیتا ہے، ہزاروں راستے میں جتنا لمبا راستہ آپ طے کرتے آ رہے ہیں، نہیں تو تھنکنگ ہوتی رہتی ہے انسان کی۔ اللہ کی نفاتے تو نے سلام کیا، اس کے صدقے سے یہ ہوگا کہ راستے میں جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور آدمی کیا لے گا بھائی؟ اس مجلس سے ذکر کا اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرما دیا کہ یہ حدیث آتے ہی میرے ذہن میں آ گئی چلتے ہوئے۔ آج میں سوچ رہا تھا کیا بات کروں، اللہ نے کہ ایسی بات ہوگی کہ سب مزے لیں گے اس بات کو۔ بالکل 5 منٹ پہلے میرے ذہن میں آتا میں آج کیا بات دوستوں سے کی جائے کہ جو میرا فائدہ بھی دے، تو الحمدللہ آپ کی برکت سے ایسی چیز دماغ میں اللہ نے حدیث ڈالی کہ میں تو بہت محظوظ ہو گیا الحمدللہ۔ کتنے راستے کھل گئے ہمارے، کتنی اللہ نے کرم ہم پہ فرما دیے اس مجلس کے صدقے سے۔ تو ضرور ایسی جگہوں پہ ضرور جائیں جہاں ذکر بیٹھتے ہوں، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہوں، کہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اس مجلس میں جانے والا خالی نہیں جائے گا۔ اب جو اس پہ عمل کرے گا وہ خالی ہے، مجھے پتہ ہے اس حدیث پہ جس نے عمل کر لیا وہ خالی ہوگا۔ جو اس وقت بے عمل آیا بیٹھا ہوگا، جس نے سنا ہوگا کہ یہ کرنا ضروری کام ہے، تو میں تو گناہ بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، آج کے بعد یقیناً توبہ کرے گا، وہ اپنے عملوں کو ضائع تو نہیں کرے گا کہ آندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، داڑھی پوڑی رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، میری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، میری سجدے خراب ہو رہے ہیں، تو مجھے نفس کے ساتھ کر رہا ہوں سارے کام، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو یہ سب کتنی بڑی رحمت اور اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو جو کچھ ہم نے اب سنا ہے اللہ کے نبی نے ہم کے ذریعے ہم تک بات پہنچی ہے، اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، آئیں اپنے دلوں میں ہم وعدہ کریں اس چیز کا کہ ہم آج کے بعد یہ گناہ جس وقت ہم کیے بیٹھے ہیں، بولیں اونچا کہ جو گناہ ہم کیے بیٹھے ہیں آج کے بعد یہ گناہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بس ختم، اتنا کہا نے الحمدللہ وہ گناہ ختم کر دیا اللہ پاک نے۔ اس کا نام توبہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پر اوپر سے کیا جواب دے گا کہ تو نے آج ہی مجھ سے وعدہ کر لیا یہ گناہ نہیں کرے گا، تو سن میرا بھی وعدہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص میری بات سن کر، میرے نبی کا فرمان سن کر توبہ کر لیتا ہے، تو پھر میں آسمان پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ آپ کو تو یقین آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے۔ جس نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے میں نے آج یہ گناہ ختم کرتا ہوں، پھر دل میں اتر گئی یہ بات، تیری حدیث کی قدر کرتا ہوں، تیرے نبی کی تم نے بڑا انعام دیا ہے۔ جس نے جو گناہ کیے بیٹھا ہے اس وقت، اس گناہ کو اپنے دل سے نکال دے۔ تو بھی سامنے آ رہا ہے اس وقت کیا مجھ سے یہ ہوتا رہتا ہے، مجھ سے فلاں ہوتا ہے، نظر بازی ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ ہوتی ہے، تو اللہ اس وقت میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں۔ کرتے ہیں بھائی وعدہ؟ اس مجلس سے یہ خالی نہیں جا سکتا آدمی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیں آپ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، آفات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ ہر موذی مرض سے ہمیں بچا۔ یا کریم یا رحیم ہمیں اچھا مسلمان بنا، نمازی بنا، ذکر کرنے والا بنا، تبلیغ کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین پھیلانے والا بنا، تلاوت قرآن کرنے والا بنا۔ یا اللہ شکر کرنے والا بنا۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک بندہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔